ایک علم ہے، اس علم کو کہتے ہیں علم تکثیر۔ علم کا نام کیا ہے؟ علم تکثیر۔ تکثیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکثیر کا مطلب یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا تعویذات بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں، نقشے ہوتے ہیں، پھر اس میں ڈبے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈبوں کے اندر کچھ اعداد لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو اعداد، یہ جو نقشے ہوتے ہیں، یہ جو اعداد کو کسی طریقے سے بھرا جاتا ہے، بھرتے ہیں نا جو، اب چاہے یہ مثلث کے اندر ہوں یعنی تکون شکل ہو، یا پھر مربع ہو جس کے سارے اضلاع برابر ہوتے ہیں، یا پھر مستطیل ہو، یہ مختلف قسم کے انداز ہوتے ہیں ان کے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے اتنے ماہر تھے کہ مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا ایک شاہ صاحب تھے اور ان کو یہ علم تکثیر بہت زیادہ آتا تھا۔ کتنا آتا تھا کہ وہ جہاں پر بھی بیٹھتے تھے تو کہتے تھے مجھے علم تکثیر آتا ہے، علم تکثیر آتا ہے۔ تو وہ پھر اس دور کے جو علماء ہوتے تھے تو ایک ناجاب علم ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ منظر الاسلام چلے گئے، مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں کے صدر مدرس تھے، وہاں چلے گئے۔ تو وہاں کے جو مدرسین تھے ان کے سامنے انہوں نے یہی ذکر کیا تو آگے سے انہوں نے واہ واہ شروع کر دی، واہ کمال ہے جی۔ شاہ صاحب پھر اور ذرا وہ ایک ہوتا ہے نا بندہ، پھر آگے بندہ بڑھتا ہے، تو وہ پھر ان کا آنا جانا شروع ہو گیا، یعنی پھر آنا جانا۔ یہ مفتی صاحب خود لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ حضرات جو بیٹھے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے بھی ایک صدر مدرس ہیں اور وہ بھی اس علم کے اندر شغف رکھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی جانتا ہے؟ تو وہ گئے، پھر انہوں نے کہا میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلے بھئی آپ سے ملاقات کرا دیتے۔ کہتے ہیں بھئی وہ مدرسین ان کو لے کر میرے پاس آ گئے، ان کا تعارف انہوں نے کروائی، شاہ صاحب ہیں یہ ایسا علم جانتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، جہاں علم کے جاننے والے نہ ہوں وہاں اگر کوئی اس علم کو جانتا ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ مربع میں آپ کتنے طریقوں سے نقش بھر سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں 16 طریقوں سے جانتا ہوں، 16 طریقے ایسے جانتا ہوں کہ جس میں مربع کے اندر، مربع اس کو بولتے ہیں جس کے خانے 16 ہوں، 4 4 4 کر کے نا 16۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی میں 16 طریقوں سے یہ نقش بھرنا جانتا ہوں مربع میں۔ آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑی بات ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ آپ خاموش ہوئے نا تو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ بھی یہ فن جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ کسی علم کے چند قواعد جان لینے سے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ بندہ سارا علم ہی جانتا ہے۔ یہ میں اس جملے سے ایک بات سمجھاؤں، وہ یہ کہ آپ ان کو سمجھانا بھی چاہتے تھے کہ اگر کسی کو کچھ علم ہو تو وہ پھرے نہ مرے، سمجھانا بھی تھا، اور آگے جو ہونے والا تھا وہ بھی آپ کو پتہ تھا بھئی کیا ہونے والا ہے آئندہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اچھا اب آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھیا آپ کتنے طریقوں سے اس مربع کے اندر نقش بھرنا جانتے ہیں؟ تو مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 1152 طریقوں سے۔ وہ 16 اور یہ کیا کہہ رہا ہے 1152 طریقوں سے۔ اب تو وہ کہہ رہا ہے کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ الفاظ بھی وہی ہیں جو میں ابھی بول رہا ہوں نا، یہ وہیں کے الفاظ ہیں، یہ آیات اعلیٰ حضرت میں۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے آگے سے فرمایا، یہ بھی الفاظ نہیں کہے، فرمایا اگر جھوٹ بولنا ہوتا تو کیا 1,00,000 2,00,000 کا عدد زبان پہ ہلکا نہیں تھا؟ یہ کیا کہ بھئی 1100 بھی بولو پھر آگے 52 بولو، 50 بھی نہیں 52 بولو، تو آخر کچھ تو ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ بھر کے دے سکتے ہیں، آپ دکھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں چائے کی دعوت قبول کریں اور میرے ساتھ چلیے میرے گھر پر، میں نے پہلے سے بھر کے رکھے ہوئے، پہلے سے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے ہاں چلیں گے۔ اب انہوں نے پوچھا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا
اب اعلیٰ حضرت کا نام تو تھا، سنا ہوا تھا انہوں نے، اب تو بڑے معتقد ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے اعلیٰ حضرت کتنے طریقوں سے نقش بھرنا جانتے تھے؟ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت 2300 طریقوں سے جانتے تھے، 2300 طریقوں سے، لیکن وہاں 2300 لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بنتا ہے 2304 طریقے میرے حساب سے۔ کتنے بنتے ہیں؟ 2304 طریقے۔ انہوں نے راؤنڈ کر کے بیان کیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1152 کو آپ ڈبل کریں تو کتنے بنیں گے؟ یہ چونکہ وجہ حسر کی صورت بنتی ہے، وہ سارے آگے احتمالات بنتے ہیں، تو انہی 1152 کو آپ ڈبل کریں گے نا تو یہ کیا بن جائے گا؟ 2304 طریقے۔ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت، انہوں نے کہا تو پھر بقیہ آپ نے کیوں نہیں سیکھے؟ بقیہ کیوں نہیں سیکھے؟ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت تو، یہ انہی کے جملے ہیں، انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت تو علوم کے سمندر تھے، وہ جس طرف تشریف لے جاتے، جس علم کے اندر قلم اٹھاتے تھے تو دریا بہا دیتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر میں اسی ایک علم کے اندر ہی ان سے سیکھتا رہتا تو بقیہ علوم کون حاصل کرتا؟ تو اس لیے پھر میں نے اتنے تک اکتفا کیا، اور پھر اس کے بعد اب یہ تو ہوا واقعہ، انہوں نے نقل کیا، میں نے آپ کو سنا دیا۔ ایک جگہ پر اہل علم کی محفل تھی، مدرسین حضرات بیٹھے ہوئے تھے، میں نے یہی واقعہ سنا دیا۔ جب یہ واقعہ سنایا نا تو انہوں نے کہا یار یہ واقعہ تو ہم نے بھی سنا ہے، سنایا بھی ہے کئیوں کو، لیکن دیکھو عقیدت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت اس فن کے ماہر ہوں گے، لیکن تھوڑا یہ تو غور کرو کہ کیا کوئی عقلی احتمال اتنے بنتے بھی ہیں؟ بھئی 16 جو خانے ہوں تو اب ان کو ڈبل بھی ضرب دو، 16 کو 16 سے بھی ضرب دو تو پھر بھی 2300 تو نہیں بنتے۔ تو کوئی عقیدت بھی کوئی جو ہے نا بندے کو دیکھ کے رکھنی چاہیے، بھئی یہ نہ ہو یہ واقعی صحیح نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کی شان پہ کوئی انگلی اٹھا لے۔ یہ بات نا میری سمجھ میں آ گئی، میں نے کہا یار بات تو صحیح ہے، اب اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ بھئی کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ میں نے کیا کیا، میں اعلیٰ حضرت کی مخطوطات دیکھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں قلم سے لکھی ہوئی ہیں نا وہ ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا تو اچانک میرے سامنے یہی علم تکثیر کا ایک رسالہ آ گیا، ایک رسالہ آ گیا، اور وہ عربی کے اندر رسالہ تھا، اور وہ سارا کا سارا اسی علم تکثیر پر تھا، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے 1152 طریقوں سے صرف مربع کے اندر نقش بھرنے کے پورے طریقے بیان کیے تھے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ہیں، اور سارے احتمالات پورے بنائے ہیں اعلیٰ حضرت نے۔ میں نے الحمدللہ اس کتاب کو باقاعدہ، وہ جو رسالہ اعلیٰ حضرت کو، اس کو میں نے حل بھی کیا تھا عربی کا، اس میں سے تھوڑی سی کچھ احتمالات کے اندر میں ایک جگہ اٹکا تھا، تو پھر اس کو میں نے چھوڑا، پھر اس کے بعد وہ میں دوبارہ اس کی طرف رجوع میں نے نہیں کیا۔ اگر اب بھی اس کو کھولوں گا تو انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ تو اسے، اور جو مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ حل کیا ہوگا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پہلے ان کو پڑھایا ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ساتھ ساتھ عربی کے اندر اس کو رسالے کی شکل دے دی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی واقعتاً ایسا نہیں ہوتا، یہ جو اگلا جملہ میں نے آپ کو بیان کیا نا، یہ واقعے کے بعد، یہ آپ کے لیے اصل ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ ایسے ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت نے کر کے دکھایا، اور باقاعدہ وہ ساری صورتیں موجود ہیں۔ یہ ہے شان ایسے فن کی کہ جہاں پر کوئی جاتا ہی نہیں ہے، اور یہ علم تکثیر صرف ایک علم نہیں ہے، اس کے اندر اور بہت سارے علوم آتے ہیں۔ مثلا علم وفق، ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ بھی کوئی علم ہوتا ہے۔ علم وفق پورا ایک علم ہے، اور اس علم کے اندر امام غزالی کی پوری ایک کتاب ہے، امام غزالی کی پوری کتاب ہے الوفق، الوفاق کے نام سے، اور اس علم کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت نے وہ سارے کیے۔ یہ ہے میرے امام۔ اللہ اکبر۔
ہاں یہ جو ہے یہ اب میں یہی سوال ذہن میں تھا کہ یار یہ احتمالات بنتے کیسے ہیں. وہ اصل کے اندر وہ اس لیے بنتے تھے کہ اس میں شطرنج کی چالیں چلتی ہیں. شطرنجی چالیں ہوتی ہیں باقاعدہ. شطرنج کھیلتے ہیں نا جو, اس میں باقاعدہ پوری چالیں ہوتی ہیں. تو وہ شطرنجی چالیں تھیں اور اعلی حضرت نے وہ سارے باقاعدہ کر کے دکھایا. اور وہ پہلے مجھے اس رسالے کو حل کرنے کے لیے مجھے پہلے شطرنج دیکھنی پڑی. ہاں وہ اصطلاحات جو اس کی تھیں پہلے میں نے وہ جو ہے نا ان کو, جیسے فیلے ہوتا ہے اور اسی طرح ملکہ کے لیے کیا بولتے ہیں وہ مجھے بھولے ہوئے الفاظ, یہ سارے کے سارے نا, وہ پیادہ تھا. تو اس طرح کے الفاظ وہ مجھے اب تو بھول گئے, کافی سالوں پہلے کی بات ہے, کراچی میں تھا میں اس ٹائم. تو یہ اس طریقے سے آپ وہ فرماتے پہلے یہ چال چلو, پھر یہ چال چلو, پھر یہ, تب جا کر پوری ایک بنیں گے. کمال ہے.